السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام قرآن۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید رسول رضوی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم اس مختصر پروگرام میں تلاوت قرآن مجید اور اسی آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہماری یہی کوشش اور سعی ہوتی ہے کہ بنی نوع انسان تک قرآن مجید کا پیغام پہنچ جائیں، تلاوت کلام پہنچ جائیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پہنچ جائیں، تاکہ بنی نوع انسان اپنے روز مرہ کی زندگی قرآن کے مطابق عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں، سعی کریں۔ اسی مقصد کے لیے آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ ہود آیت نمبر 15 اس آیت مبارکہ کا تلاوت، ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید الحیاة الدنیا وزینتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کا خواہاں ہے تو ہم اس دنیا میں ہی ان کے اعمال کا نتیجہ پورا کر دیں گے اور اس میں ان کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں خداوند قدوس یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا کے طلبگاروں کو جو کچھ اعمال یہ دنیا میں بجا لاتے ہیں، جو کچھ کام یہ دنیا میں کر لیتے ہیں، اس کا نتیجہ اور اس کا جزا اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ کام جو کر رہا ہے، جو عمل بجا لا رہا ہے، وہ صرف اسی دنیا کے لیے ہے۔ اسی دنیا سے مفاد کمانا ہے، اسی دنیا سے نتیجہ لینا ہے۔ وہ صرف اور صرف تمام کام، تمام اعمال اسی دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ تو خدا نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے لیے اعمال بجا لا رہے ہیں، ہم بغیر کسی کمی و پیشی کے اسی دنیا میں ان کو نتیجہ دے دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور آیت گرامی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18۔ اس آیت گرامی میں جس طرح سے ارشاد ہوا، فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء۔ فرمایا گیا کہ ہم ہر شخص کو جتنا مقدار چاہے اتنا دے دیں گے، یعنی جو بھی کام کریں گے ان کے لیے اس کا نتیجہ ہم جتنا چاہے وہیں عطا کریں گے۔ ظاہری طور پر یہ دونوں آیتیں آپس میں شاید ٹکراؤ ہے، یعنی ایک آیت میں کہا گیا جو کچھ دنیا کے اعمال بجا لائیں اسی کا نتیجہ اسی دنیا میں دیں گے، دوسری آیت میں فرمایا کہ جو کچھ عمل بجا لائیں گے اس کا جو اجر ہیں اللہ اپنی رضامندی سے، اللہ جو چاہے گا اللہ کے منشا کے مطابق دے گا۔ تو اس میں تھوڑی سی ٹکراؤ نظر آتی ہے، مگر مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، مگر اس آیت سے مراد انسان کے اپنی وضعی اور طلبی اعمال ہے۔ طلبی اعمال کے آثار تک پہنچنا ہے، نہ کہ ان نتائج تک پہنچنا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے۔ مثلا انسان چاہتا یہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اس کے نتیجے میں مثلا مجھے مال و دولت ادھر سے ملیں گے۔ میں مثلا ایک فیکٹری بناؤں گا، اس فیکٹری کے نتیجے میں مجھے بہت سارے مال و دولت مل جائیں گے۔ یہاں تک یہ بات ٹھیک ہے،
وہ یہ سوچتا ہے اور اسی کے لیے کام کرتا ہے، اسی کام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے دیتا ہے۔ مگر جو قیامت کا جو جزا ہے، یعنی دنیا کے طلبگار اپنے اعمال کے قدرتی نتائج تک پہنچ جائیں گے، جو قدرتی نتائج ہے، مثلاً کام کے نتیجے میں اس کو منفعت ملے گا، یہ قدرتی نتائج ہیں، یہاں تک تو پہنچ جائیں گے، لیکن اپنے حسب دل خواہ آرزوؤں کو حاصل نہیں کر سکتے، یعنی جو اس کے دل میں ہے، یا جو جتنا زیادہ کمانا چاہتا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ میں اس کام کے ذریعے سے مثلاً ایک چھوٹا کمپنی بنا لیں، اس کے ذریعے سے سوچے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر 10 لاکھ کماؤں گا، اس کا کام ہے، مگر صرف اتنا اس کو ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس کام کے نتیجے میں جتنا ملے گا وہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا اتنا ہی ملے گا۔ اور جو انسان اپنے ہوا و ہوس کے نتیجے میں یا ظاہری طور پر دیکھ کے نتیجہ خیزی کر لے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ جتنا چاہے اتنا مل جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اتنا ہی ملے گا۔ اور اس آیت گرامی میں جو دوسری بات اس میں ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ جو لوگ معاد پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، یا اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کام نہیں کرتے، وہ خداوند عالم سے کسی قسم کے نتیجے کی امید رکھنے کے حقدار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا، کام تو کسی اور کے لیے کر رہا ہے، نتیجہ کسی اور کی طرف سے لے لے۔ مثلاً ایک مزدور ہے، مزدوری کسی اور کے پاس جا کے کرتا ہے، یہاں آ کے کسی اور سے نتیجہ لیتا ہے، کسی اور کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مجھے اس کام کی اجرت دی جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس کام کریں گے اسی سے اجرت بھی لیں گے، جس کے پاس وہ محنت مزدوری کرے گا اجرت لینے کے لیے حقدار بھی اسی کے پاس جانا چاہیے۔ تو ظاہری طور پر انسان اعمال جو بجا لاتے ہیں، کام جو کرتے ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے سوچ میں، ذہن میں یہ بات بھی بیٹھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نتیجہ دے گا، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، یا اللہ تعالیٰ جزا دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس دنیا میں اپنی خدمات، انکشافات، ایجادات اور اختراعات کے ذریعے اسی دنیا میں شہرت تو حاصل کر سکتا ہے، شہرت حاصل کریں یہ ممکن ہے، شہرت کا حامل ہو یہ ممکن ہے، مگر روز آخرت اس کا نتیجہ لے لے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو دنیا میں منفعت تو حاصل ہو سکتی ہے، اور اپنا رزق و روزی بھی شاید وہ شخص اچھی طرح کما سکے، مثلاً روزانہ کی بنیاد پر وہ رزق و روزی میں اپنے مال و دولت میں اضافہ کرتا رہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کی جزا کے مستحق صرف اور صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر کام کریں، اعمال بجا لائیں، تو وہ امکان قوی ہیں کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی اس کو مال و دولت ملے، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب و کامران ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا کا مستحق ہو۔ یعنی جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ لہٰذا جو لوگ نہ تو خدا کو مانتے ہیں نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کی توقع نہ رکھیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں، اعمال بجا لا رہے ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے اگر کر رہا ہے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ روز قیامت اس کے لیے اس کام کا کوئی ثواب، کوئی جزا نہیں ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان آخرت کے بجائے دنیا کو، یا باقی کی بجائے فانی کو، اور لامحدود کے بجائے محدود کو ہدف بنا لے، اسی کو مقصد بنا لے، یا ہدف کو چھوڑ کے لافانی ہدف کو حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے اعمال کا نتیجہ بھی محدود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، مگر انسان جو اعمال بجا لاتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ میرے اس اعمال کا نتیجہ، محدود عمل کیا ہے تو مجھے محدود نتیجہ مل جائے،
تو اسی کے لیے وہی محدود نتیجہ ملے گا اور اس فانی دنیا میں اسے حاصل بھی کر لے گا، دیکھ بھی لے گا۔ یعنی جو عمل بجا لایا ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ اسی اعمال کے نتیجے میں اسی دنیا میں اسی اعمال کا جزا دیا جائے گا۔ ناظرین، اس آیت گرامی میں جو خاص پیغامات خداوند قدوس کی طرف سے ارشاد ہوا ہے، اس میں سب سے پہلا پیغام یہ ہے، اہمیت ہدف اور مقصد کو حاصل ہے، نہ کہ صرف عمل کو۔ صرف عمل کرنا، کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اس کے پیچھے ایک مقصد ہو، ایک ہدف ہو تو چھوٹا سا کام بھی بڑا نتیجہ دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اختیار حاصل ہے، وہ جیسا چاہے ارادہ کر سکتا ہے، مثلا میں یہ ارادہ کروں یہاں پر جو پڑی ہوئی چیز یہ سونا بن جائے، انسان ارادہ تو کر سکتا ہے مگر اس کا نتیجہ بھی یہ سونا بن جائے گا میرے سوچنے سے، ارادہ کرنے سے؟ نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس چیز کو سونا بنا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری زندگی ختم کر دے، ہمیں موت دے دے، کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ انسان صرف ارادہ کر سکتا ہے، نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور ناظرین، آخری جو بات ہے اس آیت گرامی میں، جو آخری میسج آیا انسانوں کے لیے، وہ یہ کہ خداوند عالم عادل ذات ہے، خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ خداوند قدوس ان لوگوں کو بھی دنیا میں کسی قسم کی کمی کے بغیر اجر دے دیتا ہے جو اس کی خوشنودی کے لیے کام نہیں کرتا۔ مثلا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اعمال خیر بجا لاتے ہیں، مثلا کیا کرتے ہیں؟ پل بنا لیتے ہیں، مثلا سکول بنا لیتے ہیں، مثلا غریبوں کی مدد کر لیتے ہیں۔ وہ کس لیے کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں کرتے ہیں۔ مثلا پل بنا لیتے ہیں اس لیے کہ شہرت حاصل کریں، مثلا غریب و یتیم کی مدد کر لیتے ہیں، ان کو پیسے دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان شہرت پائیں۔ تو خداوند قدوس کی اس آیت مبارکہ سے یہ میسج ملتا ہے کہ جو بھی کام غیر اللہ کے لیے کریں اس کا نتیجہ دنیا میں تو شاید مل جائیں، اس کو شہرت بھی ملے، اس کو مال بھی ملے، مگر روز قیامت اس کے لیے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف انہی اعمال کا نتیجہ اور جزا ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے انجام دیا ہو۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے سورہ ہود آیت نمبر 16 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنے میزبان سید رسول رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔